آج یہ بات کسی سے ڈھکی اور چھپی نہیں ہے مسلمانوں. تم ریلوے اسٹیشن پہ آج بھی بس اسٹینڈ پہ چلے جاؤ, شاید تم نے رات کے سفر کیے ہوں, کتنے غریب آج بھی ایسے ہیں جو پٹھا بچھا کر کے زندگی بسر کر رہے ہیں, ایک گتا بچھا کر کے اخبار بچھا کر کے سوئے پڑے ہوں گے, اور تمہاری سیف الماریوں میں کتنے گرم کپڑے بھرے پڑے ہیں جو تم استعمال بھی نہیں کرتے ہو, تمہارے استعمال میں بھی نہیں آتے, تم نے ریجیکٹ کر دیے, تمہیں وہ اچھے نہیں لگتے. اس سال نیا کپڑا خریدو گے اس لیے کہ پرانا کپڑا پرانا ہو گیا. یار کتنا اچھا ہو کہ اگر کسی کو تو وہ نیا کپڑا بھی نہ خرید کے دے سکے تو پرانا ہی کپڑا کسی غریب کو دے دے, کم سے کم اس کی سردیاں آرام سے گزر جائیں گی. یار یہ اسلام ہے. لوگوں جب تم اپنے گھر سے نکلتے ہو نا کہیں بازار کے لیے, شہر کے لیے, مارکیٹ کے لیے, تو جو تمہارے پرانے کپڑے ہیں, گرم کپڑے, انہیں اپنے تھیلے میں رکھ لیا کرو. تھیلے میں رکھ کے وہ تھیلا اپنی بائک میں, اپنی کار میں رکھ لیا کرو. وہ کپڑے تیرے بیکار ہیں, بچے انہیں پھینک دیں گے, بچے انہیں جلا دیں گے, بچے انہیں گھوڑے پہ ڈال دیں گے, بچے انہیں کچڑے کے ڈبے میں ڈال دیں گے, اس لیے کہ وہ کپڑا تیرا بیکار ہے. لیکن تو تھیلے میں بھر کے نکلنے کے بعد میں بازار میں تجھے کوئی غریب ایسا مل جائے جو سردی سے ٹھٹر رہا ہے, اس کے پاس گرم کپڑا نہیں ہے, وہ چاہے پاگل کیوں نہ ہو, وہ چاہے دیوانہ کیوں نہ ہو, مگر اللہ کی مخلوق میں سے ہے, وہ گرم کپڑا تھیلے میں سے نکال کے اس غریب کو دے دینا. تیرے تو بیکار ہے مگر اس کی زندگی بچ جائے گی, اس کی سردیاں گزر جائیں گی. او میرے لو بھائیو, کان کھول کے سنو, میرے کریم مصطفیٰ اس سے اتنا خوش ہوتے ہیں جو بھوکوں کو کھانا کھلا دے, لوگوں جو ننگوں کو کپڑا پہنا دے. میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں جس کے اخلاق اچھے ہیں اور جو بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے, ہم اسے جنت کی ضمانت دیتے ہیں. سبحان اللہ, بے شک, زندہ باد, بے شک, جنت کی ضمانت دیتے ہیں. اپنے اندر سخاوت کب پیدا کرو گے یار, پیدا کرو. خاص کر سردی کے موسم میں غریبوں کی زیادہ مدد کیا کرو, خاص کر سردی میں, اس لیے کہ گرمی کے موسم میں غریب ننگی زمین پر بھی سو سکتا ہے مگر سردی کے موسم میں ننگی زمین پر نہیں سو سکتا. سردیاں آیا کریں, اپنے گھر کے گرم کپڑے جو تم استعمال نہیں کر رہے نا وہ دے دیا کرو. اور ایک بات اور بتاؤں, اگر نیا کسی کو غریب کو دلا دو تو یہ تو سونے پہ سہاگا ہے. سبحان اللہ. مگر کرتے نہیں ہم, بڑی بڑی جیکٹیں, بڑے بڑے جوتے خرید کے لائیں گے, نہیں کرتے ہم. کیا کرو, کبھی آپ جوتا خریدنے جا رہے ہو نا تو اپنے مسجد کے امام کو بھی ساتھ میں لے جایا کرو, حضرات آج میں جوتا خریدوں گا, یار 1000 یا 500 کے جوتے آج تو بھی خرید لینا میری طرف سے, تو مر نہیں جائے گا, تو غریب نہیں ہو جائے گا. مگر خدا کی قسم اگر امام کے دل سے دعا نکل گئی نا تو تیرا بیڑا پار ہو جائے گا. آدمی کہتا ہے کہ امامت کے پیسوں میں بڑی برکت ہے, یار برکت نہیں, امام اپنے ارمانوں کا گلا گھونٹتا ہے, آرزوؤں کا چمن تراز کرتا ہے. امام کی جو تنخواہ 7-8 ہزار ہے نا, اگر لائے تو صرف 7-8 ہزار میں ایک جوڑا جوتا ہی مل پائے گا. اگر صحیح جوتا خریدنے لگو تو ایک جوڑا جوتا ملے گا, میری گارنٹی ہے. صحیح شیروانی اگر سلوا لینا امام تو ایک شیروانی تقریباً 10,000 میں بیٹھ رہی ہے, اور معمولی سی شیروانی 7-8 ہزار میں بیٹھ رہی ہے. لیکن وہ غریب اپنے بچوں کا گلا گھونٹتا ہے, وہ غریب اپنے آرزو کا چمن تراز کرتا ہے. میں نے کتنے اماموں کو دیکھا, توجہ کرنا جو میں آج آپ کو بتا رہا ہوں. بڑے مسئلے پوچھتے ہو, میرے پاس مسئلے آتے ہیں, حضرت امام بیڑی پیتا نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی, حضرت امام یہ کرتا نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی, حضرت امام اس کے گھر کھانا کھا لیا نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی. ہاں ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, مگر ایک بات اور بھی سن لے, کتنے اماموں کو بیچاروں کو دیکھا گیا, بھائی انہیں ذرا چھپا دو یار. توجہ ہے آپ کی, نوکری کس کی ہوگی آج کے بعد, نبی کی. زور سے بولیے. ہاں تو میں کہہ رہا, میں بھول گیا. اصل میں میری تقریر کا میٹر یہ ہے, لوگ مجھ سے چپک کے سنے تو مجھے یاد آتا رہتا ہے, اور لوگ نہ سنے تو میں بھول جاتا ہوں. صحیح بات بتا رہا ہوں میں.
مسئلہ یہ ہے، کوئی رٹا رٹایا میٹر نہیں ہے کبھی میں بولتا رہوں بٹن دب کے، نہیں، آپ مجھ سے چپک کے سنتے رہیں، انشاءاللہ میں ایسی باتیں بتاتا رہوں گا کہ آپ ہلیں گے بھی نہیں، اور آپ چپک کے نہیں سنیں گے تو میں جموں گا بھی نہیں. ہاں مسئلہ یہ ہے بھائی. ہاں نوکری، میں یہی بات کر رہا تھا نا، کیا نوکری. اچھا نوکری پکا بھی ہونا چاہیے نوکر، ایسا نہیں کہ چند سکوں میں بک گیا. ہاں بھائی پکا ہونا چاہیے، پارٹی مت بدلو. غریب آئے امیری آئے پارٹی نہیں بدلنا. بہت سے لوگ ایسے کرتے ہیں سرکار ہے تو اس پارٹی میں، سرکار گئی تو اس پارٹی میں. اور بھائی وہ کہاں پکا آدمی ہوا؟ پکا آدمی تو یہ ہے میاں جائے یا آئے رہوں گا اسی میں. آج کا آدمی نہیں شیخ چلی بنا گھوم رہا، پارٹی نہ یہ چھوڑ رہا نہ وہ چھوڑ رہا. اور میرے بھائی پکی پارٹی پکڑ لو، ہم نے نبی کی پارٹی پکڑ لی ہے. اب بھائی اس میں غربت رہے تو اسی میں رہیں گے، اور بھائی امیری رہے تو اسی میں رہیں گے، اور بھائی بھوک رہے تو بھوک ملے تو اسی میں رہیں گے، کھانا ملے تو اسی میں رہیں گے. اور بھائی سنو، اگر ظلم و ستم سہنے پڑے تو اسی میں رہیں گے، پریشانی سہنی پڑے تو اسی میں رہیں گے، تکلیف سہنے پڑے تو اسی میں رہیں گے. یہ کیا کہ ذرا سی غریبی آئی تو ادھر چلے گئے، ذرا سی پریشانی آئی تو اس میاں روزہ چھوڑے پڑا ہے. ارے بھائی اپنی پارٹی رکھ، میری اپنی پارٹی ہے. بھائی سرکار اعلیٰ حضرت سے کہا ذرا سی پارٹی بدلو تو بڑا ہی نام ملے گا. کیا ملے گا؟ اعلیٰ حضرت کو جانتے ہو کہ نہیں جانتے ہو؟ ارے بریلی کے احمد رضا کو نہیں جانتے؟ جانتے ہو کہ بہت بڑا انعام ملے گا. کہا نان پارا کا ایک بادشاہ ہے، نواب ہے، بہت بڑا نواب، اس کے لیے اگر چند اشعار تعریف میں لکھ دو تو آپ کو انعام سے مالا مال کر دے گا. اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہم سکوں کے لیے پارٹی نہیں بدلتے. کیا بات ہے حضرت، سبحان اللہ سبحان اللہ. سکوں کے لیے پارٹی نہیں بدلتے. زور سے بولیے پارٹی. آج تو سکوں کی بات کر رہے ہو، اگر چند روپے دے دو تو کتنی پارٹیاں بدلوا لو، ہے نا. اور آج ایک بات میں بڑے کمال کی بتاؤں گا، پہلے اعلیٰ حضرت کی بات بتا دو یہ رہ نہ جائے. سب کو بلایا، سب نے کہا ایک ایک قصیدہ لکھا. بیٹے موبائل میں نہ بناؤ، یہ سب بننا ہے، یہ صبح کو یوٹیوب پہ سب آ جائے گا. تم مجھے لائیو سنو، اوریجنل سنو، ہے نا. ہاں آپریٹر صاحب ایک کانٹا آواز اور بڑھا دو. بیٹھے ہیں کہ ہٹ گئے یہاں سے؟ اچھا تم آ کے اور یہیں بیٹھ جاؤ بڑھا کے تھوڑی سی. نہیں انہوں نے صحیح کر دیا، میں شروع میں صحیح نہیں بول رہا تھا، اب صحیح کر دیا. اگر صحیح کر دیا تو تعریف بھی کرنا چاہیے، ہے نا، تاکہ حوصلہ افزائی ہو. ایسا نہیں ہے کہ ان کو یہ اچھا کر دیا. ان کا نذرانہ مت کاٹنا کمیٹی والوں، پورا دینا. بیٹھ جاؤ بھائی سامنے آ کے توجہ کیجیے. آپ اعلیٰ حضرت سرکار سے کہا اگر تم نے 2-4 شعر لکھ دیے تو آپ کو کیا کر دیا جائے گا؟ بہت بڑا امیر بنا دیا جائے گا. اعلیٰ حضرت نے کہا چند سکوں کے لیے احمد رضا پارٹی نہیں بدلتا. ایک بار پارٹی بنا لیے، اپنی پارٹی محمدی پارٹی ہے. اب اگر غریبی آئے تو اسی میں رہیں گے، امیری آئے تو اسی میں رہیں گے، آندھی آئے تو اسی میں رہیں گے، طوفان آئے تو اسی میں رہیں گے، پریشانی آئے تو اسی میں رہیں گے، مشقت آئے تو اسی میں رہیں گے. اعلیٰ حضرت بولے دنیا والوں کان کھول کے سن لو، کرو مدح اہل دول رضا، پڑھے اس بلا میں میری بلا، میں گدھا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رہے نہ نہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، فیضان غوث اعظم، خواجہ کا ہندوستان، ملک کے سنی مسلمان، مفتی گلفام صاحب رامپوری. اب ہم پارٹی نہیں بدلتے، ہم تو جن کے ٹکڑے کھاتے ہیں بس انہی کے گاتے ہیں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں آقا تیرے ٹکڑوں پہ پلے، غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال. آقا ہم تیرے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں، تیرے ٹکڑوں کا کھاتے ہیں، آقا کسی دوسرے کی ٹھوکر پہ نہ ڈالنا. تیرے ٹکڑوں پہ پلے، غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کدھر چھوڑ کے صدقہ تیرا. جھڑکیاں کھائیں کدھر چھوڑ کے صدقہ تیرا. ایک میں کیا میرے اسیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے ایک اشارہ تیرا. آقا اگر میدان محشر میں آپ نے ایک اشارہ کر دیا تو مجھ جیسے 100 لاکھ بخش دیے جائیں گے. اللہ کرے کہ ان 100 لاکھ میں ہم بھی آ جائیں. ذرا بولو آمین. نوکری تھوڑی سی سمجھ لو، بعد میں آگے بڑھاؤں گا. پہلے ایک بار کلیئر ہونا چاہیے، ایک بات ہے کہ نہیں ہے نا. نوکری، آپ کسی کی نوکری کرنے کے لیے جاؤ، نوکری ہوتی کیسی ہے یہ سن لیجئے.
آپ بھی تو کہو گے ہم تو نبی کے نوکر، ابھی ہاتھ اٹھواؤں تو کہیں گے ہاں ہم سب نبی کے نوکر ہیں، ہاتھ نہیں پیر بھی اٹھا دیں گے ہاں ہم سب نبی کے نوکر ہیں۔ بھائی ہوتا کہتا ہے نبی کا نوکر، وہ سن لیجئے۔ نوکری، کسی کی نوکری کرنے کے لیے جاؤ، کسی کی مہینے پہ جاؤ، ہفتے پہ جاؤ، روزانہ پہ جاؤ، پر ڈے جاؤ، منتھلی جاؤ، ویکلی جاؤ، آپ کو نوکری کرنا ہے، کام مالک بتائے گا کرنا کیا ہے۔ میری بات غلط ہے کیا؟ او بھائی مالک بتائے گا تجھے کرنا کیا ہے، اگر ویکلی جائے گا تب بتائے گا اس ہفتے میں یہ کرنا ہے، پر ڈے جائے گا بتائے گا اس دن یہ کرنا ہے، اگر منتھلی جائے گا تو بتائے گا اس مہینے میں یہ کرنا ہے۔ یعنی جو مالک بتائے گا وہ تجھے کرنا پڑے گا، تبھی تجھے نوکری ملے گی، تبھی تجھے تنخواہ ملے گی، تبھی تجھے پیسہ ملے گا۔ اور جو مالک نے بتایا تو نے وہ نہ کیا، تیرا پیسہ نہیں ملے گا، کاٹ لیا جائے گا۔